قيل وقد يقدم لأنه دال على العموم. مسند علیہ کو کبھی اس لیے مقدم کیا جاتا ہے کہ مسند علیہ کی تقدیم عموم پر دلالت کرتی ہے، یعنی عموم نفی پر دلالت کرتی ہے. جیسے کلو انسان لم یکن، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کھڑا نہیں ہوا. تو یہاں قیام کی نفی سارے افراد انسان کو عام، بخلاف ما لو اخرا، برخلاف اس کے کہ اگر مسند علیہ کو مؤخر کر دیا جائے تو اس وقت عموم نفی پر دلالت نہیں ہوگی. جیسے لم یقم کل انسان، لم یقم کل انسان میں عموم نفی پر دلالت نہیں ہے، بلکہ نفی عموم پر یہاں دلالت ہے. اس پر دلالت ہے نفی، یعنی عموم سلب پر دلالت نہیں ہے بلکہ سلب عموم پر دلالت ہے. فَإِنَّهُ يُفِيدُ النَّفْيَ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ، کیونکہ یہ ہے جملہ افراد سے، مجموعے افراد سے نفی حکم کا فائدہ دیتا ہے، لا عن کل فرد، نہ کہ ہر فرد سے. وذالک لئلا یلزم ترجیح التاکید علی التاسیس، اور یہ اس وجہ سے تاکید تاسیس پر تاکید کی ترجیح لازم نہ ہے. تاسیس کا مطلب ہے معنی جدید کا افادہ کرنا، اور تاکید کا مطلب ہے کہ جو معنی پہلے سے حاصل ہو چکا ہے اسی معنی کو مزید ثابت کرنا، اسی معنی میں زور پیدا کرنا، یہ تاکید. تو تاکید میں کسی معنی جدید کا افادہ نہیں ہوتا، جبکہ تاسیس میں معنی جدید کا افادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک مسلم قاعدہ ہے کہ تاسیس بہرحال تاکید سے راجع ہوتی ہے. تو اسی قاعدے کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پہلی صورت میں عموم نفی پر دلالت ہوگی، جبکہ دوسری صورت میں نفی عموم پر دلالت ہوگی. پہلی صورت میں عموم سلب پر دلالت ہوگی، جبکہ دوسری صورت میں سلب عموم پر دلالت ہوگی. لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن الجملة دون كل فرد. وجہ یہ ہے کہ موجبہ محملہ معدولۃ المحمول سالبہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے. پرسوں کہہ چکے تھے کہ یہ سب تعریف آپ لوگ یاد کر کے آئیے گا. یاد ہے نا تعریف؟ موجبہ محملہ کون سا قضیہ ہے؟ جس میں افراد کی کمیت کلن یا بعضاً بیان نہ کی گئی.
کمیت افراد کا بیان چھوڑ دیا گیا۔ اب اگر اس میں حکم ایجابی ہے تو ہی موجبہ محملہ ہے، اور معقولۃ المحمول کا مطلب ہے کہ جس میں حرف سلب محمول کا جزو ہے، وہ کیا ہے؟ معقولۃ المحمول۔ تو موجبہ محملہ معقولۃ المحمول کا مطلب ہے کہ وہ قضیہ محملہ جس میں حرف سلب محمول کا جزو ہے، جیسے انسان لم یکن، انسان عدم قائم۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ انسان عدم قائم ہے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ انسان کھڑا نہیں ہوا۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ عدم قائم، کیونکہ اس کو معدودہ بنانا تبھی تو معدودہ ہوگا۔ تو انسان لم یقم یہ ہے موجبہ محملہ معدودۃ المحمول۔ محملہ تو اس وجہ سے ہے کہ انسان کے افراد کی مقدار نہیں بتائی گئی ہے، یہ حکم سارے انسان کے لیے ہے یا بعض کے لیے ہے، یہ مقدار کلن یا بعضاً نہیں بتائی گئی، اس وجہ سے یہ محملہ ہے۔ اور معقولۃ المحمول اس وجہ سے ہے کہ اس میں حرف سلب محمول کا جزو ہے، یعنی لم یقم میں جو لم حرف سلب ہے یہ محمول کا جزو ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ معقولۃ المحمول۔ تو اس قضیہ میں عدم قیام کو ثابت کیا گیا ہے افراد انسان کا، اس کو عدم قیام کو ثابت کیا گیا ہے افراد انسان کے، اور ان افراد کی مقدار کلن یا بعضاً بیان نہیں کی گئی، اس وجہ سے یہ موجبہ محملہ معقولۃ المحمول۔ اور موجبہ محملہ یہ ہے سالبہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے، موجبہ محملہ معقولۃ المحمول یہ سالبہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے، یعنی دونوں میں تلازم ہے، کیونکہ جب افراد انسان کے لیے عدم قیام کو ثابت کیا گیا تو اس میں دونوں احتمال ہیں، یہ بھی احتمال ہے کہ انسان کا ہر فرد عدم قائم ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ انسان کے بعض افراد عدم قائم، دونوں احتمال ہیں، اور ہر دونوں پر سلب جزئی صادق آئے گا کہ نہیں؟ اگر انسان کا ہر فرد عدم قائم ہے تو بعض افراد بھی عدم قائم ہوئی، اس میں سلب جزئی پایا گیا، اور اگر مراد یہ ہے کہ بعض انسان عدم قائم ہیں تو اس میں صراحتاً سلب جزئی ہے، اس لیے موجبہ محملہ معقولۃ المحمول یہ کس کی قوت میں ہے؟ سالبہ جزیہ کی قوت میں۔ تو انسان لم یکن میں بہرحال سلب جزئی کا معنی موجود، کون سا معنی؟ سلب جزئی۔ تو گویا انسان لم یکن یہ ہے سالبہ جزیہ، سلب جزئی کا معنی یہاں پر موجود ہے انسان لم یکن۔ اب لفظ کل کے داخل کرنے کے بعد بھی اگر وہی سلب جزئی کا معنی حاصل ہو اور کسی معنی جدید کا افادہ نہ ہو تو یہ تاکید ہوگی یا تاسیس ہوگی؟ تاکید۔ کیا ہوگی؟ تاکید ہوگی، تاسیس نہیں ہوگی، کیونکہ تاسیس کا مطلب ہے معنی جدید کا افادہ،
اب یہاں جب معنی جدید کا افادہ نہیں ہوگا تو یہ تاکید ہوگی، تاسیس نہیں ہوگی، حالانکہ تاسیس یہ تاکید سے راجع۔ لہذا لفظ کل کے داخل کرنے کے بعد اب یہاں پہ عموم سلب کا فائدہ ہوگا، تبھی معنی جدید حاصل ہوگا۔ اس بنا پر کل انسان لم یکن کا معنی ہے کہ انسان کا کوئی بھی فرد کھڑا نہیں، تاکہ تاسیس یہ تاکید سے راجع۔ سمجھ گئے؟ لأن الموجبة المهملة المعذورة المحمول في قوة السالبة الجزئية، اس لیے کہ موجبہ محملہ معذورة المحمول سالبہ جزئیہ کی قوت میں، المستلزمہ نفی الحکم عن الجملہ، جو جملے افراد سے نفی حکم کو مستلزم، دون کل فرد، نہ کہ ہر فرد سے، نہ کہ ہر فرد سے۔ السلام علیکم۔ لأن الموجبة المهملة المعذورة المحمول، اس لیے کہ موجبہ محملہ معذورة المحمول سالبہ جزئیہ کی قوت میں ہوتا ہے، المستلزمہ نفی الحکم عن الجملہ، جو جملے افراد سے نفی حکم کو مستلزم، دون کل فرد، نہ کہ ہر فرد سے۔ اس لیے پہلی صورت میں یعنی کل انسان لم یکن میں کل کے داخل کرنے کے بعد معنی جدید وہاں پر حاصل ہوگا اور عموم سلب کا فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی فرد کھڑا نہیں، انسان کا کوئی بھی فرد کھڑا نہیں۔ وَالسَّالِبَةَ الْمُحْمَلَةَ، اور اس کے برخلاف دوسری والی جو صورت ہے کہ لم یقم کل انسان میں لفظ کل کے داخل کرنے کے بعد اب جملے افراد سے یہاں پر نفی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر لفظ کل کے بغیر یہ کہا جائے لم یقم انسان، کیا کہا جائے؟ لم یقم انسان، انسان کھڑا نہیں، تو یہ سالبہ محملہ، کیا ہے یہ؟ سالبہ محملہ، اور سالبہ محملہ یہ سالبہ کلیہ کی قوت میں ہوتا ہے، یعنی دونوں میں ترازو ہے، سالبہ محملہ میں اور سالبہ کلیہ۔ اور سالبہ کلیہ میں ہر فرد سے نفی ہوتی ہے، کیونکہ لم یقم انسان میں انسان نکرہ، اور یہ نکرہ تحت نفی واقع، یہ تحت نفی سیاق نفی میں واقع، کہاں واقع ہے؟ سیاق نفی۔ اور نکرہ جب سیاق نفی میں واقع ہو تو اس سے عموم نفی کا فائدہ ہوتا ہے۔ سیاق نفی یعنی نفی کے بعد، سیاق و سباق بولتے ہیں نا، کہ سیاق و سباق کے ساتھ اس کی تشریح کیجیے، تو سباق کا مطلب جو اس سے پہلے ہے اور سیاق کا مطلب جو اس کے بعد۔ تو نکرہ جب سیاق نفی میں واقع ہو تو اس سے عموم نفی کا فائدہ ہوتا ہے، ہر فرد سے نفی ہوتی ہے۔ تو لم یقم انسان کا معنی یہ ہوا کہ انسان کا کوئی بھی فرد کھڑا نہیں، اور یہ عموم نفی۔ اب اگر لفظ کل کے داخل کرنے کے بعد بھی وہی معنی ہو سلب کلی کا، تو لازم آئے گا کہ جو معنی پہلے سے حاصل تھا وہی معنی اب بھی حاصل ہو رہا ہے، تو یہ تاکید ہو جائے گی، تاسیس نہیں ہو۔ حالانکہ تاسیس تاکید سے کیا ہے؟ راجع۔ اس لیے لفظ کل کے داخل کرنے کے بعد لم یکن کل انسان میں
ہر فرد سے اب نفی نہیں ہوگی بلکہ جملے افراد سے اب نفی ہوگی، یعنی عموم سلب کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ سلب عموم کا فائدہ ہوگا۔ والسالبۃ المہملہ، اور سالبہ مہملہ، سالبہ کلیہ کی قوت میں ہوتا ہے، المقتضیہ للنفی عن کل فرد، جو ہر فرد سے نفی کی کیا ہے، نفی کا مقتضی، لورود موضوعہا فی سیاق النفی، اس وجہ سے کہ اس کا موضوع سیاق نفی میں وارد ہے، یعنی نکرہ سیاق نفی میں واقع ہے، اور نکرہ سیاق نفی میں واقع ہوتا ہے تو اس سے عموم نفی کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بات ختم، یہ کچھ لوگوں کا قول۔ اب مصنف اس پر کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں فیہ نظر، یہ کیا ہے، محل وعدہ کیے تھے کہ آج کچھ پہلے چھوڑ دیں گے کیونکہ دل لگ نہیں رہا ہے۔